امریکہ اور اسرائیل ایران میں سول آبادی اور شہری انفراسٹرکچر کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران کے اسپتال، درسگاہیں، دواساز فیکٹریاں، سٹیل ملز اور دیگر مقامات پر بمباری کی گئی۔ دوسری جانب جارحیت کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور راکٹوں کی بارش کر دی۔ خطے میں امریکی مفادات پر بھی حملے کیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں سفاکانہ کارروائیوں کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اسٹیل انڈسٹریز اور ادویات ساز فیکٹری پر حملے کر دیے۔ تہران میں جنگ کے 33ویں روز بھی شدید بمباری کی گئی۔ شہر میں کئی دھماکے سنے گئے۔ شیراز، اہواز، کرج، اصفہان، کرمشان اور بندر عباس کو بھی ایک بار پھر فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی اہلال امر کے مطابق رات گئے اصفہان میں مبارکہ اسٹیل انڈسٹریز، بندر عباس میں شاہد حاجانی پورٹ، فروخ شہر میں سیف دشت اسٹیل کمپلیکس، بوشہر میں موسمیاتی تنصیبات، ملارت میں عوامی مقام پر حملے کیے گئے، جبکہ تہران ایران کے سب سے بڑے فارماسیوٹیکل کمپلیکس توفیق دارو کو نشانہ بنایا، جس سے فیکٹری کے ریسرچ اور پروڈکشن یونٹس مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ یہ پلانٹس کینسر کے مریضوں کے لیے خام مال تیار کرنے کا اہم مرکز تھا۔ سفاکانہ حملوں کے جواب میں ایران نے اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف پر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب سمیت وسطی اسرائیل میں ایرانی میزائل حملوں میں بنی براق میں میزائل عمارتوں پر جا لگے، جہاں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ گجدان، شیرون اور سماریہ میں سائرن بج اٹھے۔ متحدہ عرب امارات میں ایرانی میزائل کا نشانہ بننے والے اڈے کی ویڈیو سامنے آ گئی، جہاں حملے کے بعد دھواں پھیل گیا۔ متحدہ عرب امارات میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ اماراتی میڈیا کے مطابق ڈرون کو تباہ کرنے کے دوران فجیرہ میں فارم ہاؤس پر ملبہ گرا، جس سے بنگلہ دیشی شہری مارا گیا۔ بحرین میں ایرانی میزائل حملے کے بعد کمپنی میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ ہوا ہے، جس کے بعد فیول ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی۔ عراقی شہر اربل میں بھی ایک بار پھر امریکی اہداف پر حملے کیے گئے۔ سعودی عرب نے 2 نئے ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو الرٹ جاری کرتے ہوئے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی۔